سید الشہداء حضرت امام حسین اور جوانان بنی ہاشم کی موت کا داغ اپنے دلوں پر لیے ہوئے کربلا کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام کی دربدری کے بعد جب واپس اپنے وطن مدینہ پہنچا تو مستورات اہل بیت کی نظریں شہر مدینہ کی در و دیوار پر پڑی تو مظلوم حسین کی درد رسیدہ اور غم نصیب بہن جناب ام کلثوم بے اختیار ہو کر آپ دیدہ ہو گئی، اور اسی حالت بے قراری میں آپ نے فرمایا، اے شہر مدینہ، اے ہمارے نانا کے شہر، ہمیں اندر نہ بلا، اسی لیے کہ ہم مصیبتوں اور حسرتوں کے حامل ہیں۔ ہاں اتنا احسان کر ہماری داستان غم جناب رسول خدا کو سنا دے، وہ دکھ اور درد سنا جو ہمیں اپنے بھائی حسین اور جوانان بنی ہاشم کے متعلق اٹھانا پڑے، وہ سارے دکھ و درد ہمارے جد امجد کو سنا دے۔ اے شہر مدینہ، ایک وہ دن تھا کہ جب ہم بھرے گھر کے ساتھ یہاں سے نکلے تھے، اور آج اس حال میں واپس آئے ہیں کہ ہمارے مردوں کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے اور بچوں سے گودیں خالی ہو چکی ہیں۔ ان دنوں خدا کی امان ہم سب پر سایہ کیے ہوئے تھی، اور آج یہ حالت ہے کہ آج ہم انتہائی نا امیدی کے عالم میں اس جگہ ڈرتے ڈرتے قدم رکھ رہے ہیں۔ اے ہمارے وطن مدینہ، جس دن ہم تجھ سے رخصت ہوئے تھے حسین سا آقا ہمارے ساتھ تھا، مگر اب وہ کہاں، انہیں تو ہم کربلا کو سونپ آئے۔ اے مدینہ، ہم اب وہ نہیں رہے، بلکہ اب تو بالکل لاوارث اور برباد ہو چکے ہیں۔ صرف اپنے بھائی حسین اور جوانان بنی ہاشم پر رونا ہی ہماری زندگی کا حصول رہ گیا ہے۔ اس کے بعد جناب کلثوم نے رو کر اپنے نانا رسول خدا شہنشاہ مدینہ سے فرمایا، اے نانا جان، آپ مدینہ میں آرام سے سو رہے ہیں، اٹھیں اور اپنے خاندان کی فلک ستائی اور ستم رسیدہ بہو بیٹیوں کی خبر لیجئے۔ میدان کربلا سے ہم یہ سنانی لے کر آئے ہیں کہ آپ کے جگر پارے حسین کو آپ کی امت نے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا، اور ہمارے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرنے میں بھی ذرا خوف خدا نہ کیا۔ اے نانا جان، بھائی حسین کے شہید ہونے کے بعد آپ کے گھرانے کی عورتوں کو بے پردہ کر دیا گیا، ان کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر سر بازار مجمع عام میں پھرایا گیا۔ ہمارے خاندان کی بزرگ اور قابل تعظیم خاتون جناب زینب کی عظمت اور فضیلت کا بھی لحاظ نہ کیا گیا، اور ان کی چادر کی بھی تشریر کی گئی۔ اے نانا جان، آپ کی بے رحم امت نے نہ صرف آپ کی آغوش کے پالے حسین کو شہید کر ڈالا، بلکہ آپ کے خاندان کے تمام مردوں اور بچوں کو بھی قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا، اور ذرا بھی آپ کا پاس نہ رکھا۔ اے نانا جان، آپ کی بہو بیٹیوں کو اسیر کیا گیا، اس کے بعد قیدی بنا کر قید خانے بھیج دیا، اور اس بے غیرتی سے بھیجا کہ اسیروں کا یہ قافلہ سر و پاؤں برہنہ تماشائیوں کے ہجوم کے درمیان عام شاہراہوں سے گزر رہا تھا۔ اے نانا جان، کاش آپ اپنی آنکھ سے یہ دردناک اور خونی منظر دیکھتے تو آپ بھی بے تاب ہو کر خون کے آنسو رونے لگتے۔